الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. فإذا قضيتم الصلاة پس جب تم مکمل کر چکو نماز کو فاذکروا اللہ پس ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا قیاما وقعودا وعلی جنوبکم کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پس جب تم اطمینان میں ہو فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ بس قائم کرو نماز کو. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا بے شک نماز ایمان والوں پر لازم کی گئی ہے وقت مقررہ پر. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ اور سستی نہ دکھاؤ قوم کا پیچھا کرنے میں. إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ اگر تم درد محسوس کرتے ہو بس بے شک وہ بھی درد محسوس کرتے ہیں جیسا کہ تم درد محسوس کرتے ہو. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ النساء کا 15واں رکوع آیت نمبر 103 اور 104 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. رب العالمین ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کا بیان فرمایا. دشمن کا مقابلہ ہو رہا ہو اور سخت جنگ کی کیفیت ہو تو بے شک دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں اور آدھی آدھی کر کے نماز پڑھیں، لیکن نماز ضرور پڑھیں. دوران نماز اپنے ہتھیار بے شک اٹھا رکھیں
دشمن سے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کریں، لیکن نماز وہاں بھی پڑھیں۔ آج کے سبق میں ہے جب تم نماز پڑھ چکو تو پھر اللہ کا ذکر نہ بھولنا۔ میدان جہاد میں دشمن کے مقابلے میں جو اہل ایمان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ قرآن کریم میں مجاہدین کو کئی مقامات پر ذکر الہی کی ترغیب دی ہے۔ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ نماز تو جیسے تمہیں بتایا ہے اس طرح تم دو گروہوں میں بٹ کر پڑھ لو، لیکن جب نماز تمہاری مکمل ہو جائے پھر اللہ کا ذکر کرو قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو، ذکر الہی میں غفلت نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو، اتنا یاد کرو اللہ تعالیٰ کا، حتیٰ یقال لک مجنون، جہاں تک کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنا شروع کر دیں کہ یار اس کو تو اور کوئی بات آتی نہیں ہے، جگہ جگہ ہر وقت میں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی خوبیوں اور تعریفوں کو ہی بیان کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اچھا آپ نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں دو بکری ہیں، ایک کو ہم نے ذبح کیا، اس پہ بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ اللہ اکبر، اور دوسری کو ذبح نہ کیا، اس کو ایسے کوئی پتھر لگا وہ مر گئی یا گر کر مر گئی۔ اب یہ حلال ہے اور وہ کیا ہے؟ حرام ہے، مردار ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کتنی بڑی چیز ہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا وہ حلال ہے، اور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ حرام ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو مت کھاؤ۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ جب ایک جانور پہ اللہ کا نام لیا جائے تو وہ پاک ہوتا ہے، ایسے ہی جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ ہمیں کتنے درجات عطا فرمائیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے اگر دوران وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی، اللہ کا نام نہیں لیا، ٹھیک ہے اس کا وضو تو ہو جائے گا، نماز تو پڑھ لے گا، اس سے اس کے اعضائے وضو تو پاک ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ اللہ کا نام لے گا تو اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی ہڈیوں تک کو پاک کر دے گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا نام بہت بلند چیز ہے۔ ولا ذکر اللہ اکبر تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام تو بڑی برکتوں والا ہے، تیرے رب کا نام تو بڑی عظمتوں والا ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ملفوظات میں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کا نام یہ اگر لینے والا غافل ہی کیوں نہ ہو، سستی کیوں نہ ہو، پھر بھی اثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے کوئی انسان گناہ میں مصروف ہے، آگے کسی نے غفلت سے کہہ دیا اللہ کا ڈر، اللہ سے ڈر، تو اثر ضرور ہوگا اس پر، چاہے وہ کتنا ہی پتھر دل کیوں نہ ہو، ایک دفعہ چوٹ ضرور لگے گی اس کے دل پر، کیونکہ اللہ کا نام، اللہ کا ذکر بڑی عظمت والا ہے۔ تو بارکہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، پھر اللہ کو ہر حال میں یاد کرو۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی یہ نشانی بیان کرتے ہیں، اس سے پچھلی سورت آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ عقل والے وہ لوگ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، جو
اللہ کا ذکر ہر حال میں کرتے ہیں اور پھر اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو نے یہ ساری کائنات بے فائدہ اور بے مقصد نہیں بنائی، ہم تیری پاکی کا اعلان کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں، تو ہمیں عذاب سے محفوظ فرما لے۔ اللہ ہمیں بھی اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے تھے فی کل احیان، ہر موقع پر، ہر وقت۔ یہ جو موقع مال کی دعائیں ہیں نا، یہ بھی کیا ہے کہ اللہ کی طرف دھیان رہے، کھانا کھانے لگے ہو تو بس بسم اللہ پڑھو، گھر میں داخل ہو تو اللہ کا ذکر کرو، کھانے کے بعد پھر اللہ کی حمد کرو، پانی پینے سے پہلے پانی کے بعد، یعنی مطلب ہر وقت دھیان اللہ کی طرف رہے۔ یہ موقع مال کی دعاؤں کا مقصد ہی یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے نا، اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے اس گھر سے۔ کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے وہاں سے۔ اور جو آدمی گھر میں گیا نہ اللہ کا نام لیا، نہ کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیا، شیطان اپنے دوستوں سے کہتا ہے آ جاؤ بھائی، رہائش بھی مل گئی، کھانا بھی مل گیا، ادھر ہی رہیں گے بھی صحیح اور ادھر ہی کھائیں گے پئیں گے۔ تو میرے بھائیوں، گھروں کو بنایا ہوا ہے ہم نے قبرستان، اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ حالانکہ نوافل اور یہ سنتیں بجائے مسجد کے گھر میں پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ کیوں؟ گھر میں برکت آئے گی، گھر میں بچے دیکھیں گے، ان کا بھی ماحول بنے گا۔ تو جب گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا اور اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تو شیطان کے ڈیرے ہو جاتے ہیں، شیطان کے گھروں میں ڈیرے ہو جاتے ہیں، پھر ساری زندگی پریشان ہوتے ہیں۔ کچھ کیا ہو گیا؟ ہو یہ گیا ہے کہ اللہ کا ذکر اس گھر میں نہیں کیا گیا۔ اللہ کا اگر یہ مسنون جو دعائیں ہیں، میں نے قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، جب گھروں میں داخل ہو نا تو سلام کیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے بڑا برکت والا، بڑا پاکیزہ تحفہ ہے تمہارے لیے۔ مبارکۃ طیبہ، ایک برکت والا ہے اور ایک پاکیزہ تحفہ ہے۔ تو گھروں میں ایک آدمی جب جائے، اب مثلا گھر کے اندر 10 بندے ہیں، وہ 10 دفعہ جناب داخل اور کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور 10 دفعہ نکلے تو جناب پھر کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو سینکڑوں دفعہ جس گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت کی دعائیں ہو رہی ہوں، اس گھر کے اندر کیوں نہیں اللہ کی رحمتیں آئیں؟ تو اللہ کا ذکر اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ مجاہدین سے فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پس جب تم نماز پوری کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اوپر جو کل نماز کا طریقہ ہم نے پڑھا تھا وہ تو خوف کی حالت میں ہے نا، ہر وقت تو ایسے نہیں پڑھنا۔ فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، بس جب تم اطمینان میں ہو اور خوف ختم ہو جائے، جنگ ختم ہو جائے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر قائم کرو نماز کو، یعنی پھر نماز کے پورے آداب اور مستحبات اور سنن اور جتنے بھی اس کے طریقے ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے پھر آرام سے پڑھو۔ یہ تو حالت جنگ میں اللہ تعالیٰ نے رخصت عطا فرمائی تھی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا حالت امن میں نماز کو سنوار سنوار کر پڑھو، قائم کرو نماز کو خوب سنوار سنوار کر پڑھو۔ دیکھ لیجیے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک آدمی نماز وقت کو بھی ٹال دے، مؤخر کر دے، اور جناب وضو بھی پورے اہتمام سے نہ کرے، آیا جناب بھاگتے بھاگتے وہ جناب پانی ادھر پھینکا، کوئی ادھر پھینکا، ٹوپی بھی مسجد سے اٹھائی، سمجھ آئی؟ ٹوپی شکر ہے کپڑے گھر سے لے آتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آؤ تو زینت بنا کر آؤ، عمدہ لباس پہن کر آؤ، اچھا لباس پہن کے آؤ۔ چنگا اچھا لباس ہے جو ٹوپی پہن کے ہم کسی محفل میں نہیں جا سکتے، وہ ٹوپی پہن کے مسجد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، چنگی زینت بنائیے جی۔ اس لیے علماء نے تو مکروہ لکھا ہے کہ ایسی ٹوپیوں میں نماز پڑھنا جن کے ساتھ جناب انسان کسی مجلس میں ہی نہ جا سکے اور وہ رب کے سامنے
خیر برکت جناب نماز کا وقت بھی ٹال دیا اور وضو بھی اہتمام سے نہ کیا، لباس بھی اچھا نہ پہنا، اور جناب نماز بھی ایسی پڑھی جیسے جناب موٹر وے پہ کار چل رہی ہے، خوب سپیڈ کے ساتھ جناب، کوئی پتہ نہیں ہے کہ رات جناب رکوع میں پوری ہو رہی ہے، مطلب جو کل کو ہوا نہ حد کیا تو رکوع میں پہنچ چکا تھا، حالانکہ قرات تو قیام میں پڑھنی تھی، قرات جناب رکوع میں پوری کی جائے، تسبیحات کھڑے کھڑے ہو رہی ہیں، اپنی جگہ سے ہلا جلا کے ادھر ادھر کر کے نماز کو پڑھ دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی نماز نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے کہ تو نے نماز کا یہ حلیہ، اور وہ نماز نمازی کو بددعا دیتے ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تیرا بھی ایسا ہی بیڑا غرق کرے جیسے تو نے مجھے تباہ کیا۔ آپ اندازہ کریں تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے فرماتے فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جب تم اطمینان میں ہو تو نماز کو خوب سنوار کر پڑھو، خوب نماز کو قائم کرو، نماز کا حلیہ بگاڑ نہ دو۔ اچھا، یہ جو ہم نے صلاۃ خوف پڑھی ہے کل کے سبق میں، اس میں دو ٹولیاں ہو گئیں، آدھی نماز پڑھ کے چلے گئے، پھر وہ دوسرے آ گئے انہوں نے آدھی پڑھی، یہ دو حصوں میں تو تقسیم کر دیا، یہ نہیں کہا کہ سپیڈ سے پڑھو، جنگ کی حالت میں بھی یہ نہیں کہا کہ خوب سپیڈ لگاؤ اور فٹافٹ جناب دو ٹکرے مارو اور دشمن کے مقابلے میں پہنچو، وہاں بھی آدھی آدھی کر لی نماز، لیکن سپیڈ سے پڑھنے کا نہیں کہا گیا۔ اور ہم تو جناب خیری میری گھر میں ایسے پڑھ رہے ہوتے جیسے سب انڈیا نے حملہ کر دیا ہے نعوذ باللہ، اور جناب کو مقابلہ ہو رہا ہے۔ اس لیے فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اطمینان میں خوب نماز کو سنوار کر پڑھو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، باقی جنگ کی حالت میں ظاہر ہے تھوڑا نماز کبھی مؤخر کریں گے کبھی اول پڑھیں گے، لیکن عام حالات میں خوب دھیان کرنا نماز وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، یہ نہیں جب جی چاہے بندہ آگے جناب پڑھ لے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو جماعت کا وقت ہے یہ درمیانی وقت رکھا جائے اور ایسا وقت رکھا جائے جس میں سارے لوگ پہنچ جائیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اب جناب ایک آدمی اٹھ رہا ہے، وہ آ گیا جناب، نماز کا مثلا ٹائم ہے ظہر کی نماز کا 1:30 بجے، ایک آدمی آیا جناب، اس نے کہا جی میں نے 1 بجے پڑھنی ہے، دوسرے نے کہا جی میں نے 1:45 بجے پڑھنی ہے، تیسرے نے کہا جی میں نے 2:30 بجے پڑھنی ہے۔ اب ہر ایک آدمی اپنے اپنے حساب سے آ رہا ہے، اور جناب ٹھیک ہے جی میرے لیے 1:30 بجے جماعت ہو، دوسرا کہتا ہے میرے لیے 1 بجے ہو، تیسرا کہتا ہے میرے لیے 2:30 بجے ہو، تو پھر وہ نماز کی اہمیت تو ختم ہو گئی نا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقرر کا خیال کیا جائے۔ وقت مقرر سے مراد یہ نہیں ہے جو ہم مقرر کرتے ہیں، یعنی جو ہم نے ٹائم رکھا ہے یہ تو اپنی سہولت کے لیے رکھا ہے تاکہ سب جمع ہو جائیں۔ وقت مقرر سے مراد تو وہ ہے کہ وہ اوقات جن میں نماز فرض کی گئی ہے، مثلا ظہر کی نماز ظہر کے ٹائم میں ہی پڑھے، ایسا نہ ہو کہ ظہر کی نماز فجر ہی پڑھ لے گئی، یار چلو دن کو آج کام ہوگا تو ابھی پڑھ لیتے ہیں، یا اسی طرح جناب دن کی ساری نمازیں رہ گئی چلو رات کو اکٹھی پڑھ لیں گے، ایسے نہ کرے۔ وقت مقررہ پر جو اللہ نے اوقات رکھے ہیں نا نماز کے، انہی اوقات میں نماز کو ادا کیا جائے۔ یہاں پہ ایک اور مشہور مسئلہ، دو نمازوں کو جمع کرنے والا، جمع بین الصلاتین، ایک فقہا میں اس میں اختلاف بھی ہے کہ بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر آپ سفر میں ہوں، آپ نے مثلا ظہر کے ٹائم سفر پہ نکلنا ہے تو عصر کی بھی ساتھ ہی پڑھ لیں، تو کیا یہ درست ہے یا نہیں درست ہے؟ بعض فقہا اس کو جواز سے قائل ہے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ تو اب حدیث مبارکہ میں جمع کا ذکر بھی آیا ہے، تو فرماتے ہیں اس طرح کرو تاکہ دونوں حکموں پر عمل ہو جائے، قرآن کی آیت پر بھی عمل ہو جائے، حدیث کے جواز پر بھی عمل ہو جائے۔ حدیث میں جواز ہے دو نمازوں کا جمع کرنا، لیکن حضرت امام صاحب ایک روایت پیش کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جا رہے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ اذان دوں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، اب پھر میں نماز آگے چلیں، پھر کہا یا اذان دیں یا رسول اللہ، پتہ نہیں چلتے جاؤ آگے چلو۔ اسی طرح 2-3 دفعہ حضرت بلال نے پوچھا، آپ نے کہا نہیں آگے جاؤ۔ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ نماز قضا ہونے والی ہے، کہا اچھا دو اذان دیں۔ پھر اذان دی، نماز پڑھی، اس کے بعد آپ نے دوسری نماز بھی پڑھی۔ اس سے حضرت امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو جمع تو آپ نے کی، لیکن ایک نماز کو مؤخر کر دیا، دوسری نماز کو اول وقت میں پڑھ لیا۔
یہ ایک نماز کو آخری ٹائم میں پڑھ لیا، دوسری نماز کو پہلے ٹائم میں پڑھ لیا، تو جمع بھی ہو گئی، اپنے اوقات پر بھی ہو گئی، قرآن کی آیت پر بھی عمل ہو گیا، حدیث مبارکہ پر بھی عمل ہو گیا۔ اگر آپ سفر میں جمع کرنا چاہیں تو یہ کوشش کریں ایک نماز کو مؤخر کر لیں، دوسری کو اول وقت میں پڑھ لیں، تو یہ جناب ہے۔ باقی آج کل کے جو سفر ہے ہمارے یہاں اتنا مسئلہ تو ہے کوئی نہیں، اتنی پریشانیاں بھی کوئی نہیں ہوتی کہ جناب بندہ وقت پر نہ پڑھ سکے، گاڑی بھی ہر جگہ روکی جا سکتی ہے، بلکہ آج کل تو کیا ہے جناب جہاز میں بھی نماز بندہ پڑھ سکتا ہے، بڑے حالات ہر جگہ پہ سہولت ہے، اس لیے کوشش یہ کی جائے اگر مؤخر نہ کی جائے اپنے اپنے اوقات میں پڑھی جائے تو وہ کیا ہے زیادہ بہتر ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ اچھا، اب یہ جو مکروہ اوقات ہوتے ہیں، مثلا سورج طلوع ہو رہا ہے ابھی جیسے ہونے والا ہے تھوڑی دیر کے بعد، اب فجر کی نماز کئی ساتھی اس ٹائم میں آ کر پڑھ دیتے ہیں۔ اب جن اوقات میں منع ہے ان اوقات میں آ کے نماز پڑھنا، یہاں تو نفل نہیں پڑھتے تو ہم نے فرض ہی پڑھ دیے، جو منع کیا گیا ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ ایک ساتھی نماز پڑھ رہا تھا، دوسرے نے بتایا او بھائی اس ٹائم نماز نہیں ہوتی، اگر نہیں کدھر ہوتی، میں 20 سال سے اسی ٹائم پڑھ رہا ہوں، ہو جاتی ہے میری تو سمجھ آئی، میں نے پڑھی، میں نے ہو گئی۔ مولوی صاحب نے بتایا بھائی بکرا جو ہے نا سال سے کم قربانی میں نہیں لگتا، اس نے کہا میں نے 6 سال ہے جناب، بالکل 6 مہینے کا لگا رہا ہوں، لگ جاتا ہے میرا تو سمجھے نہیں ہوتی، کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا، رکوع سجدہ تو ہو جائے گا، اللہ کے ہاں جو اللہ نے قانون بنایا ہے اس ضابطے کے مطابق نہیں ہوتی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ جہاد میں ہمت اور ترغیب دلائی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا جب جہاد اور لڑائی ہو رہی ہوتی ہے فوجی دشمن کے بھی مرتے ہیں، فوجی اپنے بھی مرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھی جو بتانے والے ہوں گے، ہمارا جو میڈیا ہوگا ان کی خوب بتائے گا، اپنے نہیں بتائے گا، تاکہ ہمارے ساتھیوں کے حوصلے پست نہ ہو جائیں، ایسی خبر نہ ہو جائے جس کے ساتھ دل ٹوٹ نہ جائیں، تو ایسی خبریں نہیں بتائی جاتی جن کے ساتھ حوصلے پست ہوں، بلکہ ترغیب کے لیے اور ان کو تیار کیا جاتا ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ ترغیب بھی دیتے ہیں، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، قوم کا پیچھا کرنے میں سستی نہیں دکھانی، دشمن کا مقابلہ کرنے میں سستی نہیں دکھانی۔ بعض مفسرین نے یہاں پہ لکھا ہے کہ غزوہ احد کے بعد جب صحابہ کرام زخمی تھے نا اور کفار نے دوبارہ للکارا، پیغام پہنچا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں ان سے ڈرو اور معافی شافی مانگو، تو صحابہ کرام تو تیار ہو گئے، نبی علیہ السلام فرمایا چلو بھائی دوبارہ ان کے مقابلے کے لیے حمراء الاسد کے مقام تک جانا ہے ہم نے۔ اب تیار ہوئی، کچھ لوگوں نے کہا کہ ابھی تو ہماری یہ حالت ہوئی ہے، ہم نے ان سے مار کھائی ہے، دوبارہ جائیں؟ فرمایا لا تہنوا فی ابتغاء القوم، پیچھا کرنے میں سستی نہیں دکھانی، یہ ہوتا رہتا ہے، کبھی زخم بھی لگتے ہیں، کبھی شہادتیں بھی ہوتی ہیں، یہ حالات آتے رہتے ہیں، لیکن پیچھے نہیں ہٹنا، بلکہ دشمن کے مقابلے میں اسی طرح چاقو چوبند رہنا ہے جس طرح شروع میں تم چاقو چوبند تھے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور سستی نہ دکھانا، کمزوری نہ دکھانا قوم کا پیچھا کرنے میں، یعنی دشمن کے مقابلے میں۔ باقی رہی زخمی حالت، تو وہ بھی زخمی ہوئی ہے، تم بھی ہوئی ہے، کہ درد اور تکلیفیں تو ہوتی ہے نا پھر جہاد میں۔ ہمارے ایک ساتھ لطیفہ سنایا کرتے تھے، پہلے دور میں لوگ کشتیاں لڑتے تھے، جسم تھے نا وہ گنوا کر نشان بنواتے تھے، کوئی جناب شیر کی نشان اکثر لوگ پیٹھ پہ بنواتے تھے، کیونکہ کبڈی یا کشتی کے وقت وہ پیٹھ ننگی ہوتی تھی، قمیص اتار دیتے تھے۔ ایک آدمی کو شوق چڑھا کہ میری بھی پیٹھ پہ شیر کا نشان ہونا چاہیے، وہ چلا گیا، اس نے کہا جناب شیر بنانا ہے پیٹھ پہ، اس نے کہا چلو جی اتارو قمیص، اس نے قمیص اتاری، سوئی ہاتھ میں لی، جو ہی سوئی چبوئی، نے کہا اوئے 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 کیا کر رہا ہے، کیا بنا رہا ہے؟ اس نے کہا میں شیر کا سر بنانے لگا۔ اس نے کہا سر رہن دے، کوئی اور چیز بنا۔ چلو ٹھیک ہے جی۔ اس نے پھر سوئی چبوئی، اوئے 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 اب کیا کرنے لگا؟ اس نے کہا گردن بنانے لگا۔ اس نے کہا گردن رہنے دے، کوئی اور چیز بنا۔ تیسری دفعہ سوئی چبوئی، اس نے اوئے ہوئے اب کیا؟ اس نے کہا پیٹ بنانے لگا۔ اس نے کہا پیٹ تو رہ نہیں دینا، اور چیز بنا۔ پھر جب سوئی چبوئی، اس نے کہا اب کیا؟ اس نے کہا دم رہن دے یار۔ اس نے کہا بھائی نہ سر ہو
گردن ہو نہ پیٹ ہو اور نہ دم ہو، ایسا شیر تو اللہ نے بھی نہیں بنایا۔ تو مجھے کہتا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ سوئی بھی نہ چبھے اور شیر بھی بن جائے؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا، تکالیف تو آتی ہیں، پر میں جہاد کرنا ہے، تکالیف برداشت کرنی پڑیں گی، تکالیف تو آئیں گی، باقی سستی نہیں دکھانی، اللہ پر یقین رکھ کے ہمت کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا ہے۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تم تکلیف محسوس کرتے ہو، الم درد، اگر تمہیں درد ہوا ہے، زخم پہنچے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہو، تو فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، وہ کافر، وہ تمہارے دشمن، وہ بھی تو درد محسوس کرتے ہیں نا، جیسا کہ تم درد محسوس کرتے ہو۔ یہ تو ہوتا رہتا ہے، بدر میں تم نے ان کی صفیں الٹ دی اور عہد میں تمہاری لاشیں گری ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے۔ باقی فرق تمہارے اور ان کے درمیان یہ ہے، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو انہیں امید کوئی نہیں ہے۔ دکھ درد تو آئیں گے لیکن تمہیں ان پہ اجر ملے گا اور ان کو ان پہ اجر کوئی نہیں ملے گا، تمہارے تو مزے ہی مزے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا خیر کا ہے، جو مومن کے علاوہ کسی کا نہیں، جس کو سکھ ملتا ہے یہ شکر کرتا ہے، یہ شکر اس کے لیے بہتر ہے، اسے دکھ ملتا ہے یہ صبر کرتا ہے، یہ صبر اس کے لیے بہتر ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے، اللہ حکمت والا بھی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پس جب تم نماز پوری کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، پس ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کھڑے اور بیٹھے اور اپنے کروٹوں پر۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، بس جب تم اطمینان میں ہو جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، بس قائم کرو نماز کو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز ایمان والوں پر فرض کی گئی ہے وقت مقررہ پر۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور سست نہ ہو جاؤ قوم کا پیچھا کرنے میں۔ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اگر تم درد محسوس کرتے ہو، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، بس بے شک وہ بھی اسی طرح درد محسوس کرتے ہیں جیسے تم درد محسوس کرتے ہو۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے جو وہ امید نہیں رکھتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا